تو 3 کاموں کے لیے نکلو، مسلمان کی زیارت کے لیے، بیمار کی عیادت کے لیے، یا کسی جنازے کے ساتھ یا قبرستان تک جانے کے لیے۔ کہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا معلوم ہے کہ مسجد سے نماز کے بعد نکل جاؤ تجارت کے لیے؟ فرماتے ہیں کہ یہ تجارت کے لیے جا سکتا ہے، اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ممانعت کر دی تھی کہ اذان ہو چکی ہے، اب نماز تک تجارت نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کو یہ نہ کہا جاتا کہ تجارت کر سکتے ہو تو صحابہ کرام تجارت ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے۔ وہاں تعویلات نہیں ہوتی تھی، وہاں تو حکم کی تعمیر ہوتی تھی کہ حکم آ گیا ہے، چھوڑ دو تجارت، چھوڑ دی۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز ہو چکی ہے، تم تجارت کر سکتے ہو۔ لیکن لکھا ہے علماء نے، بلکہ خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ تجارت کے لیے جانا اباحت کے لیے ہے، تجارت کے لیے جانا اباحت کے لیے ہے، حکم اباحت کے لیے ہے، لیکن کسی علمی حلقے میں بیٹھ جانا یہ حکم استحباب کا ہے، یہ حکم استحباب کا ہے کہ نماز کے بعد کسی علمی مجلس میں بیٹھ جانا۔ فرماتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر 3 کام نہ ہوتے دنیا میں تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا۔ حضرت عمر فرماتے تھے اگر 3 کام دنیا میں نہ ہوتے تو میں دنیا چھوڑ کر اللہ سے جا ملتا۔ دنیا میں 3 کاموں کے لیے جی رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام یہ فرمایا اللہ کے راستے میں پھرنا۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے؟ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ دنیا میں رہتا ہوں ان 3 کاموں کی وجہ سے۔ پہلا کام اللہ کے راستے میں پھرنا، دوسرا کام اللہ کی زمین پر لمبے لمبے سجدے کرنا، اور تیسرا کام علم کی مجلسوں میں جم کر بیٹھنا اور علم کی باتوں کو چن چن کر اپنے اندر اس طرح پیدا کرنا جس طرح عمدہ کھجوریں چن چن کر کھائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر کا قول ہے۔ تو میں نے عرض کیا میں آپ حضرات سے بڑی لجاجت سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے طریقہ کار کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو رواج سے بچا کر سنت کی طرف لاؤ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سنتیں اور ان کے طریقے صرف کھانے کمانے اور پہننے اوڑھنے تک محدود نہیں ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت عبادت سے متعلق ہے، یا وہ سنت معاشرے سے متعلق ہے، یا وہ سنت معاملہ سے متعلق ہے۔ نہیں، یاد رکھنا کہ جس طرح ایک ضرورت اس کے پورا کرنے کا سنت طریقہ متعین ہے، بالکل اسی طرح دعوت الی اللہ جو مہا سنت ہے، اہم سنت ہے، اس کا بھی طریقہ متعین ہے۔ اس کو ہمیں رواج سے بچا کر سنت کی طرف لانا ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ ہر ایمان والے سے ملاقات کریں، گھر پر ہو یا بازار میں ہو، گلی میں ہو، راستے پر ہو، ہوٹل میں ہو یا کسی بھی ماحول میں ہو۔ کسی مسلمان کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ مسجد میں آنے کے لائق نہیں ہے، یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مسجدیں بیت اللہ کے تابع ہیں۔ ایک عام سے عام مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے۔ ہر ایمان والے کو مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرنا اور مسجد کے ماحول میں لا کر بات کرنا، یہ مطلوب ہے، یہ اصل ہے۔ میری بات یاد رکھنا، ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے،
ملاقات تو اللہ کی طرف لانے کے لیے اور تربیت